بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینٹ کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور ارکان کی تنخواہوں اور برات میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس پر میں تفصیل سے اظہار خیال کرتا۔ چیئرمین صاحب کی تقریر کا متن میرے پاس پڑا ہے لیکن پڑھنے کو جی نہیں چاہا۔ میں نے اس کے پہلے چند نکات دیکھے اور حیرت زدہ رہ گیا۔ پلٹ کر میں نے اپنی تاریخ کی طرف دیکھا کہ ہمارے سابق حکمران کیسے تھے، وہ حکمران جنہیں ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم ہر مہینے کی 1 تاریخ کو گورنر جنرل ہاؤس میں ہونے والے اخراجات کی فہرست طلب کرتے۔ ایک بار اس میں چند روپے کی رقم ایسی تھی جس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ وہ 6 روپے تھے یا 1 روپے 6 آنے تھے۔ انہوں نے رضا ربانی کے والد جو ان کے ڈی سی رہے عطا ربانی، انہوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم اس پہ ناخوش ہوئے اور کہا کہ یہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا یہ کچھ چھوٹی سی چند چیزیں ہیں جو محترمہ فاطمہ جناح نے منگوائی تھی۔ انہوں نے کہا اس کا بل انہیں ادا کرنا چاہیے، یہ گورنر جنرل کی ذمہ داری نہیں ہے۔ زیارت کا واقعہ یہ ہے کہ انہیں بھوک نہیں لگ رہی تھی اور ڈاکٹر اس پہ بہت پریشان تھے۔ ایک دن انہوں نے کھانا رغبت سے کھایا اور پوچھا کہ یہ کھانا کس نے پکایا ہے۔ بہت لذیذ کھانا کھانے کے قائد اعظم عادی تھے، یہ ان کی زندگی کا بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ جلندھر کے وہ باورچی ہیں جن کا کھانا آپ کو پسند تھا، وہ فیصل آباد میں آ بسے ہیں اور اب انہیں بلایا گیا تھا تاکہ آپ کی بھوک کچھ بحال ہو سکے۔ اس پر انہوں نے اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ لگایا، ایک چیک لکھا اور کہا ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گورنر جنرل کے کام و دہن کا بندوبست کرے۔ انہی پہ کیا، وہ تو خیر اتنے بڑے آدمی تھے۔ غلام اسحاق خان ایوان صدر میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ 17 اگست کے حادثے کے بعد ISI کے چیف جنرل حمید گل اور چیف آف آرمی اسٹاف اسلم بیگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا مکان F-4 میں جہاں واقع ہے یہ اس کی حفاظت بڑا مسئلہ ہوگا اور یہ بہت سے مکانوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو مجبوراً وہ ایوان صدر تشریف لے گئے، لیکن پہلے ہی دن انہوں نے وہ برآمدوں میں گھومے، تمام منزلوں پر بتیاں بجھائیں اور دامن کوہ کی بلندی سے ہم جب ایوان صدر کو دیکھتے تھے تو وہ ہمیشہ روشنیوں سے جگمگاتا رہتا تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں وہاں 600 کاریں تھیں اور تمام ملازمین کے لیے کھانا پکتا تھا۔ انہوں نے بس ساری رات بتیاں بجھاتے رہے اور صبح ہوئی تو پوچھا کہ دیکھیں کیوں پک رہی ہیں۔ کہا کہ یہ ایوان صدر کے ملازمین کے لیے کھانے کا بندوبست ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا یہ لوگ تنخواہ نہیں لیتے اور یہ کیا دوسرے ملازمین سے مختلف ہیں؟ اور پھر کہا کہ فائل لاؤ کہ روزانہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ پہ۔ تو معلوم ہوا کہ 1 لاکھ روپے، آج کے حساب سے سمجھ لیجئے کوئی 20-30 لاکھ روپے، اس سے بھی زیادہ خرچ ہوتے تھے۔ اس فائل پر انہوں نے لکھا not more than 1000 rupees a day، اور جب تک وہ ایوان صدر میں رہے 1000 روپے سے زیادہ کبھی خرچ نہیں ہو، بلکہ وہ اس کو انکریج ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے مہمانوں کو چائے وائے، ان کی خواہش تو یہ ہوتی تھی، لیکن بہرحال صدر سے کوئی ملنے کے لیے جاتا تو چائے کی ایک پیالی پیش کی جاتی ہے، مگر ایک چھوٹا سا سموسہ اور ایک گلاب جامن پیش کی جاتی تھی۔ مجھے جناب ابو بکر صدیق یاد آئے جب پہلے دن وہ اپنا امیر المومنین بنایا گیا۔ امیر المومنین نہیں، اس وقت جانشین رسول کہا جاتا تھا۔ تو وہ اپنا گز لے کر نکلے کپڑے کی دکان پہ جانے کے لیے، تو جناب عمر فاروق اعظم نے ان کا راستہ روکا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے دکان پہ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب امیر المومنین وہاں بیٹھیں گے تو دوسرے دکانداروں سے کپڑا کون خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا پھر میں کھاؤں گا کہاں سے؟ کہا کہ ہم آپ کا الاؤنس مقرر کریں گے۔ تو الاؤنس پہ جب بحث شروع ہوئی تو جناب ابو بکر صدیق نے حکم صادر کیا کہ میری تنخواہ مدینہ منورہ کے ایک عام مزدور کے برابر ہوگی، یعنی 30 دن میں جتنے پیسے وہ 30 دن مشقت کر کے کما سکتا ہے اتنے پیسے مجھے ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی بار جب لوگ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے گئے اور واپس آئے، ظاہر ہے اس وقت تک ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی بہت سے لوگوں کی پوری طرح سے، تو انہوں نے کہا یہ تو زکوٰۃ کے پیسے ہیں 2.5% کے حساب سے،
اور یہ وہ تحائف ہیں جو لوگوں نے دیے ہیں۔ اس پہ جناب کو اتنا ملال ہوا، اٹھے اور خطبہ دیا اور کہا تم اپنے گھروں میں کیوں نہ بیٹھ رہے کہ لوگ تمہیں تحفے دیتے۔ نام لے کر تو آپ تنقید نہیں کرتے تھے۔ ہماری تاریخ یہ نہیں تھی۔ ہمارے جو حکمران تھے، صلاح الدین ایوبی کی مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی اپنی ذاتی جاگیر سے، اور اس پہ گھوڑے پالے جاتے تھے، اس سے جو آمدن ہوتی تھی وہی وہ خرچ کرتا تھا، اور جب روپے ختم ہو جاتے تھے تو قرض مانگتا تھا۔ اس کے سوانح نگار نے لکھا ہے کہ ہم اس کا کچھ روپیہ چھپا دیا کرتے تھے۔ یہ عجیب جمہوری دور ہے جس میں اربوں روپے ایوان صدر پہ خرچ ہوتے ہیں، ایوان وزیر اعظم پہ خرچ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں چودھری پرویز الہی سے ملنے کے لیے گیا تو میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ جون کی دوپہر میں لوگوں کو آڑو کا وہ جوس پلایا جا رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے ان کو تربوز کا شربت کیوں نہ پلایا؟ گرمیوں کے لیے تو تربوز کے شربت سے بہتر، جوس سے شربت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، یہ آڑو کا جوس پلانے کا کیا مطلب ہے؟ اور اتنا میں بدمزہ ہوا کہ میں ان سے ملے بغیر اٹھ کر چلا آیا۔ سینٹ کے چیئرمین اور ارکان کی مراعات میں جو اضافہ ہوا ہے عام حالات میں وہ کوئی ایسی بڑی بات نہ ہوتی، لیکن اس میں کچھ چیزیں چونکا دینے والی ہیں۔ جب وہ اندرون ملک سفر کریں گے چیئرمین سینٹ تو انہیں 300 روپے فی کلومیٹر ادا کیے جائیں گے، پبلک ٹرانسپورٹ سے کریں گے، اور اپنی ٹرانسپورٹ سے کریں گے تو 400 روپے فی کلومیٹر خرچ کیے جائیں گے۔ وہ کون سی گاڑی ہے جو 1 کلومیٹر میں 400 روپے کا پٹرول خرچ کرتی ہے؟ قیام کی ہے، البتہ وہ رقم جو ہے وہ 10,000 روپے روزانہ ہوگی۔ اور جو بڑی تبدیلی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیرون ملک جائیں گے تو انہیں نائب صدر کا پروٹوکول ملے گا، اور ایک بہت لمبی فہرست ہے، اس پہ پھر کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا۔ لیکن مجھے ایک اور واقعہ، تاریخی واقعہ یاد آیا کہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک جلیل القدر حکمران علاء الدین خلجی ایک دن اس حال میں بیٹھا تھا کہ لوگ اس کے سامنے سے گزرتے رہے، اس کے مشیر، اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کئی گھنٹے اس حال میں بیت گئے۔ پھر دلی کے موٹے کوتوال کو بلایا گیا جو اس کا ذاتی دوست تھا کہ معلوم نہیں کیا حادثہ گزرا ہے کہ بادشاہ سر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس نے بات کی تو علاء الدین نے کہا کہ گندم کے نرخ بہت بڑھ گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دیہات سے، قصبات سے بنجارے گندم لے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ باقاعدہ دکانیں کم ہوتی تھی، دیہات میں بنجارے تھے جو گھوڑوں پہ سامان لے جاتے تھے اور گدھوں پہ سامان لے جاتے تھے، اور اس کے بدلے میں کپاس اور گندم لاتے تھے۔ چنانچہ اسی وقت ملک بھر میں گودام تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعد ازاں شیر شاہ سوری کے دور میں، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں، جب چیزوں کی قیمتیں کم ہوئیں، امن و امان پوری طرح قائم ہو گیا، تو لوگ کہتے تھے ایسا لگتا ہے علاء الدین کا زمانہ لوٹ آیا ہے۔ سینٹ کے ارکان کی تنخواہیں کوئی غیر معمولی نہیں تھیں، الاؤنسز بھی کوئی بہت غیر معمولی نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جب ملک کو ایک ایک روپے کی ضرورت ہے، ایک ایک روپے کی ضرورت ہے، یہ المناک بے حسی کا مظاہرہ ہے، اور یہی بے حسی ہے جو ملک کی تباہی کا باعث ہے۔ اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔